السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ بکل ما حمدہ بہ خلقہ واقرب ملائکتہ الیہ واکرم خلیقتہ علیہ وارضى حامدیہ لدیہ حمدا یفضل سائر الحمد کفضل ربنا علی جمیع خلقہ۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، ان تمام کلمات کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی مخلوقات اس کی حمد کرتی ہے، اور جس کے ساتھ قریب ترین فرشتے اس کی حمد کرتے ہیں، یعنی مقرب فرشتے جن الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، اور جس طرح پوری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے ویسے ہی، اور ان کلمات کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ اس کی معزز ترین مخلوق حمد بیان کرتی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہایت معزز ہیں، اور وہ حمدیں جو اس کے نزدیک حمد کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو حمد کے لیے بہت پسند ہیں، ایسی حمد جو تمام حمدوں سے افضل ہو، جیسے ہمارا رب تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ قابیل نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا، اس کے بعد اس کو بہت ندامت ہوئی، لیکن ندامت نے اسے کچھ فائدہ نہیں دیا کیونکہ وہ توبہ کی ندامت نہیں تھی۔ یہ قتل روئے زمین پر سب سے پہلا قتل تھا، اور وہ بھی ناحق قتل تھا۔ کسی کو بھی ناحق قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا جرم ہے، اور قتل کا انجام دنیا اور آخرت میں انتہائی خسارے والا ہے، انتہائی نقصان والا ہے۔ قابیل نے اپنے بعد قتل جیسے عظیم جرم کا طریقہ جاری کر دیا، تو اس پر اس کو کیا سزا ملے گی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے، جو کہ اس پورے قصے کا خلاصہ ہے اور آخری آیت ہے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ آج ہم آیت 32 سے مطالعہ کریں گے۔ ترجمہ ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی، اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ قابیل کے قتل کے جرم کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے مشروع ٹھہرایا، یعنی ان کی شریعت میں یہ بات لازم کر دی کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا کہ نہ ہی قصاص کا کوئی سبب تھا اور نہ زمین میں کسی قسم کے فساد کو ختم کرنے کے لیے قتل کیا گیا،
وہ فساد جو قتل کا موجب بنتا ہے، جس کی وجہ سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو اگر کوئی اس کے بغیر قتل کرتا ہے تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. یعنی اگر کسی نے کسی کو بے گناہ قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی سزا کا مستحق ٹھہرا. اور یہ کہ جو شخص کسی نفس کو قتل کرنے سے باز آ گیا جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی اس کا ارادہ بنا پھر اس نے چھوڑ دیا، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندگی بخشی. چنانچہ ایک انسان کی حرمت کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنا تمام انسانوں کی جان کی حفاظت ہے، حرمتوں کی حفاظت ہے. اور پھر آخر میں یہ بات کی گئی کہ بنی اسرائیل کے پاس ہمارے رسول ایسے دلائل، ایسے براہین لائے جو اس کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے تھے، جس کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے. یعنی ود دلیل وہ لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے، جیسا کہ ایمان کی دعوت یا پھر ان احکامات کی دعوت جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیے تھے. لیکن بنی اسرائیل کا جواب کیا تھا یا ان کا رویہ کیا ہوا کہ رسولوں کے آنے کے بعد، نشانیاں دیکھنے کے بعد، دلائل جان لینے کے بعد بھی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتے تھے، حدیں پھلانگتے تھے. آج آپ دیکھیے امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے باوجود، مسلمان معاشرے میں رہنے کے باوجود، سارے دلائل معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ بعض اوقات اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دینے والی ہے. تو تھوڑی سی مزید تفصیل کی طرف ہم جاتے ہیں. من اجل ذالک، اس وجہ سے. کون سی وجہ سے؟ ذالک کا اشارہ کس طرف ہے؟ قابیل کے اپنے بھائی حابیل کو حسد اور ظلم سے ناحق قتل کرنے کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کر دیا. کتب علی کا مطلب ہوتا ہے کسی پر فرض کر دینا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کتبنا، اپنی طرف اللہ تعالیٰ اس کی نسبت کر رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو ایسا لکھا ہوا ہے کہ جسے نہ تو مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی کتابہ کا لفظ کیوں آتا ہے؟ جو بات سنی ہوتی ہے نا کسی سے، ہم نے کہہ دیا، تو ہو سکتا ہے ایک بات کہی گئی ہو اور لیکن کہنے کے بعد کیا ہوا، سننے والے نے اس میں کوئی تبدیلی کر لی، اپنی مرضی سے اس کو بدل ڈالا. لیکن جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ ہوتی ہے، اس کو نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی مٹائے اسے یا اس کے اندر کوئی چینج کرے تو وہ نظر آ جاتی ہے ایبروگیشن. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم بنی اسرائیل ہی کے لیے خاص کیوں تھا؟ کیا باقی لوگوں کے لیے نہیں؟ سبھی کے لیے ہے. حکم تو سب کے لیے عام ہے، لیکن خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ پہلی امت تھی جس پر انسانوں کے قتل کے بارے میں جو وعید تھی وہ لکھی ہوئی اتاری گئی. تورات جو تھی اس کو کس نے لکھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. تورات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات اتاری گئی تھی جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی. اس سے پہلے یہ وعید تو تھی لیکن قول کی شکل میں تھی، محض ایک فرمان یا حکم کی شکل میں تھی، اور اب یہاں پر کیا ہے؟ لکھی ہوئی بات. اور اس وجہ سے بھی بنی اسرائیل پر خاص طور پر یہ بات لکھ دی گئی کہ بنی اسرائیلیوں میں قتل و غارت بہت عام تھی، اور خاص طور پر نیک لوگوں کو قتل کرنا، حتیٰ کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے لکھا گیا یا صرف تورات میں آیا، بلکہ انسانی قتل کی ممانعت کا حکم تمام پیغمبروں کی تعلیمات میں ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے ان بنیادی اصولوں میں سے ہے جو سبھی کے لیے عام ہے. سلیمان بن ربیع کہتے ہیں میں نے حسن بصری سے پوچھا کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ یعنی جس طرح بنی اسرائیل کے لیے یہ آیت تھی تو ہمارے لیے بھی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے. یعنی مسلمانوں کا خون بھی اتنا ہی قابل احترام ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو بغیر وجہ کے قتل نہ کرے.
کیونکہ یہ خون قابل احترام ہے، اس کی حرمت ہے۔ کیا لکھا تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے؟ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے کسی انسان کو ظلم کرتے ہوئے قتل کیا۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی بغیر وجہ کے، بغیر قصاص کے، کیونکہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے ظلم کرتے ہوئے تو پھر اس کا تو بدلہ لیا جاتا ہے نا، وہ تو قصاص ہے، یہ تو بنی اسرائیل میں بھی تھا، ہمارے ہاں بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بغیر قصاص کے، یعنی بدلے کے بغیر کسی کو قتل کرتا ہے، یا اس نے زمین میں بہت فساد مچا رکھا ہے اس لیے وہ قتل کی اجازت کا مستحق ہو گیا ہے، تو وہ تو اور بات ہے، ورنہ قتل کی اجازت نہیں۔ ہماری شریعت میں صرف 3 صورتوں میں قتل کو جائز کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، یعنی قصاص۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو۔ ٹھیک۔ دوسرے، شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں انہیں رجم کر کے مار ڈالنا، یعنی شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو حد قائم کرنے کے لیے انہیں رجم کر کے مار ڈالنا۔ رجم تو معلوم ہے نا آپ کو، پتھروں سے جو مارا جاتا ہے۔ نمبر 3، ارتداد کے جرم میں قتل کرنا، یعنی اگر کوئی مرتد ہو جائے تو پہلے اس کو نصیحت کی جائے گی، توبہ کی طرف بلایا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانے گا تو پھر اسلامی حکومت میں اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ وہ صورت ہے جس کا آیت میں ذکر کیا گیا کہ زمین میں فساد کرنے والے کو قتل کر دیا جائے، جیسے کہ سورۃ المائدہ آیت 33 میں بھی آتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی لٹکا دیا جائے۔ یقتلوا یعنی صرف یقتلوا نہیں آیا، اسی لیے بری طرح کا لفظ ایڈ کیا جا رہا ترجمے میں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ جو لوگ فساد کرنے والے ہیں وہ امن عامہ برباد کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے زندگی خوف سے بھر جاتی ہے، جینا دوبر ہو جاتا ہے، کاروبار رک جاتے ہیں، یعنی بے پناہ مصائب لوگوں کی زندگی میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسا فتنہ فساد کرنے والوں کی سزا بھی بہت سخت بتائی گئی ہے۔ او فساد فی الارض کا معنی کیا ہے؟ او فساد فی الارض یعنی بغیر نفس، اس پر معطوف ہے، یعنی کسی شخص کو بغیر اس کے کہ زمین میں فساد برپا کیا جائے اس کو قتل کرنا جائز نہیں، یعنی فساد ہوگا تو پھر ہی جواز بنتا ہے۔ اب فساد فی الارض میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یعنی کس کو فساد کہا جائے گا؟ یعنی بچے جو شرارت کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے کپڑے دھو کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تاروں پہ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے جا کے اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں زمین پہ مٹی وغیرہ، اور وہ گیلے بھی ہوتے ہیں، تب وہ تو فساد ہی گئے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ یہ کیا فساد مچا رکھا ہے؟ تو کیا یہ ایسا فساد ہے کہ جس کے اوپر کوئی اتنی بڑی سزا ہوگی؟ اس میں علماء کہتے ہیں کہ زمین میں فساد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا اور ڈاکہ ڈالنے کی صورت میں ہوتا ہے، جس میں مسافروں کو خوف زدہ کیا جاتا ہے، یعنی جنگ کے اندر تو جو جنگ کرنے آئے گا دفاع میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ مثلاً جیسے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، یہاں سے آپ ٹریول کرتے ہیں کراچی کی طرف، تو راستے میں بعض اوقات بسیں روک کر جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ بس کے اندر گھس آتے ہیں اور دروازے بند کر لیتے ہیں، کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، خوف زدہ کرتے ہیں، ہراس کرتے ہیں، اور سب مسافروں سے کہتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس کیش ہے یا جو بھی ہے وہ نکال دیں۔ یہ ڈاکہ ہوتا ہے نا، دن دہاڑے یا رات کے وقت اچانک کسی پہ حملہ آور، یہ بھی ایسے ہی نا جیسے کوئی دشمن حملہ آور ہو گیا، تو اس سے خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور لوگوں کی جان مال عزت سبھی لٹ جاتی۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسلحے کے بلبوتے پر رائفل دکھا کے گاڑی روکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، لوگوں کے موبائل چھین لیتے ہیں، زیور وغیرہ خواتین کے چھین لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ
بعض اوقات لوگ بڑے عجیب و غریب طریقے اختیار کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا کہ وہ سڑک پہ واک کر رہی تھی تو اتنے میں ایک گاڑی آ کے رکی تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس ہسبینڈ وائف تھے گاڑی میں, تو ونڈو کی طرف عورت بیٹھی ہوئی تھی اور یہ بھی اسی سائڈ پہ جا رہی تھی, تو آواز دے کے ان کو کہتی ہے کہ ادھر آئیں, میرے پاس آپ کے لیے گفٹ ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا تھا کہ جب یہ گفٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھائیں گی تو ان کے ہاتھ میں جو چوڑیاں نظر آ رہی ہیں وہ پکڑ کے اتار لیں گے. یعنی اس طرح کے حربے بھی کرتے ہیں, اور اس میں صرف مرد ہی, خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ نہیں شکریہ, میں نہ آپ کو جانتی ہوں نہ مجھے آپ سے گفٹ لینا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں نا اور لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اب کون سا فساد اس آیت کے حکم میں نہیں آئے گا؟ یعنی عام طور پہ چھوٹے موٹے فساد, لڑائی جھگڑے جس سے زمین میں بدامنی نہیں پھیلتی. مثلا اگر کسی نے کسی کی کوئی چیز جلا دی, کوئی درخت جلا دیا, اس کے کپڑے جلا دیے, تو ہے تو فساد, لیکن اس کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. یعنی چھوٹے موٹے پیمانے پر, جیسے ہمارے ملک میں کب جلائی جاتی ہیں چیزیں؟ احتجاج کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کا اختلاف ہوتا ہے, ان کے اگر کسی لیڈر کو گرفتار کر لیا جائے تو غریب لوگوں کی موٹر سائیکلیں جلا دی جاتی ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بھی معمولی جرم نہیں ہے کہ غلطی کسی کی ہے اور سزا کسی اور کو مل رہی ہے. اسی طرح بعض اوقات عالمی سطح پر کوئی مسلمانوں کے خلاف ایسی چیز آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہی جاتی ہے یا کی جاتی ہے, تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ہی ملک کی دکانوں کے اور مکانوں کے شیشے توڑ دیتے ہیں اور چیزیں تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ بھی فساد کی ایک قسم ہے. تو اس میں انہیں خود نہیں وہ چاہیے ہوتی, وہ اپنے لیے نہیں چھین رہے ہوتے یا لے رہے ہوتے, بلکہ صرف وہ تباہی پھیلا رہے ہوتے. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. یعنی جو شخص بغیر وجہ کے مارا جائے تو مارنے والا ایسا ہے گویا اس نے تمام انسانیت کو مار ڈالا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کو مار دینا, یعنی ایک انسان کا قتل پوری جنس انسانیت کے قتل کی طرح ہے. ایک اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک بے گناہ شخص کے قتل کو جو حلال سمجھتا ہے گویا وہ تمام انسانوں کو قتل کر ڈالتا ہے, کیونکہ ایک انسان نہیں, یہاں انسان سے مراد یعنی پوری جنس ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک رسول کو جھٹلاتا ہے وہ دراصل تمام رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے. لہٰذا جو کسی بے گناہ انسان کے خون کو حلال سمجھتے ہوئے قتل کرتا ہے اس کی یہی حیثیت ہے, گویا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے. دوسرا معنی کہ جو شخص ایسے شخص کو قتل کرے جس سے قتل کا فتنہ کھڑا ہو جائے, جیسے کسی قبیلے کے حکمران کو یا سردار کو قتل کرنا. اب کیا ہوگا اگر کسی ملک کا کوئی لیڈر مار دے یا کسی قبیلے کا کوئی سردار مار دے یا کسی اہم پوزیشن پر کوئی شخص مار دیا جائے, تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں فتنہ بھڑک اٹھتا ہے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانے لگتے ہیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا, یعنی کسی حکمران کو قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا, کیونکہ اس نے عام لوگوں کے اندر فتنہ فساد بھڑکا دیا. تیسری بات یہ کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل ہو, قصاص میں فرق نہیں آتا. یعنی یہ بھی ایک معنی بیان کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کا قتل گویا تمام انسانوں کا قتل ہے, کیونکہ جب وہ ایک شخص کو قتل کرے گا تو صرف اسی کو قتل کیا جائے گا, اور اگر وہ 10 لوگوں کو قتل کرے گا پھر بھی اسی ایک کو قتل کیا جائے گا, اور اگر تمام لوگوں کو قتل کرے گا تو بھی صرف اسی ایک کو قتل کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص قتل کے حکم سے خارج نہیں ہوگا, خواہ وہ ایک کو قتل کرے یا تمام لوگوں کو قتل کرے یا ان میں سے کچھ کو قتل کرے. تو مطلب یہ ہے کہ قتل بالقصاص کا جو قاتل ہے اس کی سزا میں کوئی فرق نہیں ہے, خواہ وہ ایک کو قتل کر کے آئے یا 2 یا 4 یا 10 20 یا سبھی کو. چوتھا معنی یہ ہے کہ ایک کا قتل ہو یا زیادہ لوگوں کا قتل قاتل کے لیے آخرت میں بہت بڑی سزا ہے. کیسے؟ یعنی کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا, تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم کی سزا ہوگی, چاہے وہ ایک کو قتل کرے یا زیادہ کو قتل کرے. یعنی ایک کا قتل سب کے قتل کے برابر ہے, یہ مطلب ہے. ایک شخص کا قتل از اکول ٹو ایوری باڈیز قتل, کہ ایک کو قتل کر کے بھی جہنم میں جائے گا اور 1,00,000 کو بھی قتل کر کے اسی جہنم میں جائے گا. کیونکہ سورۃ النساء میں آتا ہے کہ قاتل کا بدلہ کیا ہے, جہنم خالدن فیہا
وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. وہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا. یہ سارے معنی تو علماء نے کیے ہیں، یعنی صرف اس لیے کہ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں کہ تفسیر کیسے کی جاتی ہے، کس کس اینگل سے چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. لیکن جو پہلا معنی ہے وہی زیادہ واضح ہے اور یہی افضل ہے، راجح ہے. وہ کیا ہے؟ جو ایک قتل کرتا ہے گویا اس نے انسانی جان کی حرمت پامال کر دی. تو ایک انسان کی جان کی حرمت ایسی جیسے سارے انسانوں کی جان کی حرمت. اس کو آپ یوں دیکھیے، تسبیح دیکھیے، کبھی پڑھی ہے؟ کبھی روز پڑھتے ہیں یا کبھی کبھی روز پڑھتے ہیں؟ آج کل تو نکل ہی آئی ہوگی. تسبیح سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ریمائنڈر دے دیتی ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ جب ہاتھ پہ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، افضل یہی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ قیامت کے دن انگلیاں بولیں گی، تو جہاں تک ممکن ہو ہاتھوں پہ پڑھ لیں. لیکن چھوٹی گنتی ہاتھوں پہ ٹھیک رہتی ہے، 33 بار تک وغیرہ. لیکن جو ہی آپ 100 کا کرنے لگتے ہیں تو کنفیوژن ہو جاتی ہے انگلیوں پہ پڑھتے پڑھتے. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں بچہ آ کے کوئی بات کر لے، کوئی کام پڑ جائے، تسبیح روکنی پڑے، پھر آ کے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کتنا. تو وہ جو صبح شام 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی، جس کے پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے کہ سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ ہو تو معاف ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی یہ کہ سبحوہ بکرۃ و عشیہ، تو صبح اور شام اللہ کی تسبیح خاص طور پہ کرنی چاہیے. یہ پرندوں کی بھی تسبیح کا وقت ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی بڑا درخت ہے یا پرندے کہیں قریب میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج نکلنے سے پہلے خاص طور پر تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور غروب سے پہلے خوب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت تسبیح ضرور کیا کیجیے. باقی اذکار بھی کرنے ہوتے ہیں. تو وہ جو کاؤنٹر ہوتا ہے اس سے پھر 100 دفعہ کاؤنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو وہ ایک ٹول ہے. بعض لوگ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں، میں اس سے اگری نہیں کرتی، کیونکہ یہ ایک ٹول کے طور پر یا ایک ڈیوائس کے طور پر ایک چیز کا استعمال ہے. جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے، مثلاً آپ قرآن مجید اب مصحف سے پڑھنے کی بجائے کس سے پڑھتے ہیں؟ موبائل سے پڑھتے ہیں. تو کیا موبائل سے پڑھنا بدعت ہے؟ موبائل کیا ہے؟ ڈیوائس ہے. ڈیوائس ہے نا، تو آپ ڈیوائس استعمال کر رہے ہیں اسی مقصد کے لیے. مقصد آپ کا قرآن پڑھنا ہے، لیکن آپ ایک چیز سے دوسری پہ شفٹ ہو گئے، کوئی حرج نہیں. تو تسبیح جو ہوتی ہے اس کا اگر ایک دانہ آپ نکال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی بازو کا تو ذرا سا دھاگا ٹوٹتا ہے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ موتی بکھر جاتے ہیں. پھر آپ کو بڑا ہی افسوس ہوتا ہے، مجھے اسی پر پڑھنے کی عادت تھی، لیکن آپ نے ماشاءاللہ اتنی پڑھی کہ دھاگا ہی گھس گیا اور ایک دن وہ آپ کے ہاتھ سے ٹوٹ کے سب کچھ بکھر گیا. دنیا کی حیثیت یا حقیقت یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا سانس کی ڈور، سانس کی بھی ڈور ہوتی ہے، بس وہ ٹوٹ جاتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، انسان چلا جاتا ہے. خیر، تو یہاں یہ ہے کہ ایک دانہ گرا نہیں تو سارے پیچھے گر گئے. ایک انسان قتل نہیں ہوا، اگر ایک کو قتل کر دیا گیا تو اس کے اثرات ایسے ہوں گے کہ پھر کسی بھی انسان کا قتل کوئی بہت بڑا گناہ نہیں رہے گا. یہ کہ جھجک یا جھاکا ہوتا ہے نا، وہ جھاکا لے گیا یعنی اتر گیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر ایک کو مارا، دوسرے کو، تیسرے کو، بس وہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو انسانی جان کا ایک احترام ہے اور اس احترام کو ختم نہیں ہونا چاہیے، اس حرمت کو حلت میں نہیں بدلنا چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حلال سمجھا اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حلال سمجھا. یہ بڑی اچھی ایکسپلینیشن ہے. یعنی جس نے ایک کا خون حلال کر لیا گویا اس کے نزدیک ہر خون حلال ہے، اب وہ کسی بھی انسان کو قتل کر سکتا ہے. اور جس نے کسی ایک مسلمان کے خون کو حرام سمجھا تو اس نے گویا تمام انسانوں کے خون کو حرام سمجھا. مجاہد کہتے ہیں اللہ نے کسی انسان کے قاتل سے جہنم کا، اس میں ہمیشہ رہنے کا، اس پر غضبناک ہونے کا، لعنت اور عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہے. اس آیت کا مقصد انسان کے قتل کی سنگینی کو ظاہر کرنا ہے اور اس میں سخت وعید بیان کرنا ہے تاکہ لوگ اس سے باز رہیں. ٹھیک ہے، یعنی کسی جرم پر اتنی سزائیں نہیں بتائی گئی جتنی قتل کے جرم پر سزائیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 جہنم میں ہمیشہ رہے گا. نمبر 2 اللہ اس پر غضبناک ہے. نمبر 3 اللہ نے اس پر لعنت فرمائی. نمبر 4 اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اسلام جو ہے یہ امن اور سلامتی والا دین ہے اور اس میں سب سے پہلے جان کی سلامتی، کیونکہ انسان سلامت ہے تو سب کام ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے اسلام میں قتل و خون ریزی، فتنہ انگیزی، دہشت گردی، جھوٹی افواہوں کی گرم بازاری، یہ بھی سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں.
کیونکہ یہ بھی سب فساد پھیلانے کے مختلف طریقے ہیں. ہمارا دین ہمیں فساد سے روکتا ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. پھر فرمایا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سورۃ القصص کی آیت ہے جس کا مطلب ہے یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں بلندی اور فساد نہیں چاہتے، کیونکہ عام طور پر انسان بلندی چاہنے کے لیے فساد کرتا ہے، اس لیے دونوں ساتھ ساتھ ہی آئے ہیں. اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے. سورۃ المائدہ میں آتا ہے واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. مومن تو وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں. حدیث میں آتا ہے مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو، جان کے ساتھ ساتھ مال کا بھی، کہ میں اس کے پاس کچھ بھی چھوڑ دوں یہ چوری نہیں کرے گا. پھر اسی طرح ہمارا دین دوسروں کو مارنے اور قتل کرنے کی بجائے رحم کرنے اور رحم دلی کا سبق دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا، اور قتل و غارت رحم کے منافی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر دوسروں پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے. ظلم قیامت کے اندھیروں کا باعث ہے، اور کسی کو ناحق قتل کرنا بہت بڑا ظلم ہے. آخری زمانے میں ایسے ہی ہوگا نا کہ قتل کی کثرت ہو جائے گی، حرج بڑھ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اتنی کثرت سے قتل ہونے لگیں گے کہ مقتول کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کس جرم میں مارا جا رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے پھر وہ چھپتا پھرتا ہے کہ مجھے قتل نہ کر دیا جائے، مجھے کوئی مار نہ دے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مارا کیوں جا رہا ہے، اس کا قصور کیا ہے. ہمارے دین میں ظلم کرنا حرام ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اسی طرح خون ریزی کا سبب بننے والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی جو چیزیں خون ریزی کی طرف لے جاتی ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم ہے تاکہ یہ قتل و غارت ختم ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو. شح کیا ہوتا ہے؟ حرص اور بخل. حرص یعنی ایک ہوتا ہے حرص الگ، بخل الگ. حرص اور بخل جب جمع ہو جاتے ہیں تو شح بن جاتا ہے. شدید بخل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حرص کیا ہے؟ کسی چیز کو لینے کی، دوسروں سے کھینچنے چھیننے کی خواہش، اور مل جائے اور مل جائے. اور بخل کیا ہے؟ کہ اس کو کسی پہ خرچ نہ کیا جائے. کتنی بدترین صفت ہے یہ پھر، کہ انسان اپنے لیے تو ہر طرح کی خیر چاہتا ہے لیکن جو خیر اس کے پاس ہے وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، اس میں وہ بخل کرتا ہے. تو شح جو ہے یہ عام بخل سے بڑھ کر ہے. عام بخل کسی کو کچھ نہ دینا، سٹنجی ہونا، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے اندر حرص بھی ہے. ضروری نہیں کہ وہ انسان حریص ہو کہ مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی، وہ حاسد ہو اس کا بھی مجھے مل جائے، نہیں. لیکن جو اس کی مٹھی میں ہے وہ نہیں کھولتا، یہ بخل ہوتا ہے. اور شح جو ہے اس میں دوسروں کا کھینچنے اور چھیننے کی خواہش اور اپنا کسی کو نہ دینے کی. تو جس معاشرے کے اندر یہ بڑھ جاتا ہے وہاں قتل و غارت ہو جاتی ہے. مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شح سے بچو کیونکہ شح نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی کا مال چھینے گا تو ہلاکت ہی ہوگی، اور جو اس کے پاس ہے غریب کو نہیں دے گا، بھوکے کو نہیں دے گا، تو وہ چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا. فرمایا اور اسی شح نے انہیں آپس میں خون ریزی اور محرمات کو حلال سمجھنے پر آمادہ کر دیا. یعنی اس حرص اور بخل کی وجہ سے لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرنے لگے، حرام کو اپنے لیے انہوں نے حلال کر لیا. تو من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اس کی کافی وضاحت ہم کر چکے ہیں لیکن چند باتیں مزید بھی، کہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ حکم کیوں لکھ دیا گیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں یہ خرابی بہت آگے تک جا چکی تھی. اگرچہ یہ حکم دیگر اقوام کو بھی ان کے پیغمبروں کے ذریعے دیا جا چکا تھا، لیکن بنی اسرائیل کو خاص طور پر دیا گیا کیونکہ وہ تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کر دیتے تھے.
تو جب ان میں قتل بڑھ گیا اور قتل کو ہلکا سمجھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی شدید کر دی. جیسا کہ ایک اور روایت کے مطابق بنی اسرائیل کی عورتوں نے جب تبرج کیا تو ان پر حیض مسلط کر دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر کیسے مسلط کر دیا گیا؟ اور یہ تبرج کی سزا تھی. جیسے بنی اسرائیل کے لیے قتل کی سزا کیا بتائی گئی کہ اتنا بڑا جرم کہ گویا ساری انسانیت کو قتل، یعنی حکم میں شدت کا اظہار. تو حیض تو حضرت حوا کے زمانے سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ کو جب حج کے موقع پر ان کو حیض آ گیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے. تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض مسلط کر دینے سے کیا مراد ہے؟ حیض مسلط کر کچھ سمجھ آ رہی؟ حیض جاری کر دیا گیا نہیں کہا گیا، حیض مسلط کر دیا گیا. علماء اس کی توضیح کو یوں کرتے ہیں کہ عمومی طور پر خواتین کے اندر حیض کی مدت 6-7 دن ہوتی ہے، کچھ کے لیے اس سے کم، کچھ کے لیے تھوڑی بہت اس سے زیادہ. مگر بنی اسرائیل کی عورتوں کو 15-15 16 دن حیض آتا تھا، یعنی اس کی مدت طویل کر دی گئی. اور اس میں وہ بہت جوش بھی مارتا تھا، یعنی ایک طرح سے بطور عقوبت، بطور سزا. جیسے کہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں نا کہ غلط کام کرنا یا نہ کرنا اس کا انسان کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن جب وہ غلط کام اپنی چوائس کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ کر لیتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں بھی کوئی سزا دے دے، وہ چاہے تو اس کو آخرت کے لیے مؤخر کر دے. بنی اسرائیل پر قرآن مجید کی روح سے کوئی اور سزا مسلط کی گئی تھی. کچھ یاد ہے آپ کو سورۃ البقرہ پڑھنے والوں کو؟ ان کو کیا بنا دیا گیا تھا اور کیا بنا دیا گیا اور ان پر کیا کی گئی؟ لعنت کی گئی. اور یہ سب کچھ یہاں بھی من اجل ذالک ہے نا، وہاں بھی کیا فرمایا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان پر کچھ کھانے حرام کیے گئے تھے جو باقی امتوں میں حلال تھے. یاد رکھیے جب کوئی قوم اجتماعی طور پر کسی برائی کا ارتکاب کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مختلف طرح کی سزائیں بھی آتی ہیں. ہمیں افراد کے بارے میں پن پوائنٹ کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس لڑکی کو یہ بیماری ہے لہٰذا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کوئی یہ کام کیا ہوگا، کوئی غلط کام کیا ہوگا. اس سے پرہیز کریں. عمومی حکم ہے، ہر ایک کو آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے. تو اس دنیا میں بھی مکافات عمل ہوتا ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو جی چاہے کریں، کچھ نہیں ہوتا، میں سب کو مزہ چکھا دوں گی، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا جاتا ہے تو ہم گناہوں پہ دلیر ہوتے جاتے ہیں، دلیر ہوتے جاتے، کیا فرق پڑتا. لیکن جب پکڑ آتی ہے دنیا میں ہی تو پھر ہم کہتے ہیں ہماری کوئی دعا سنی نہیں جا رہی، ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی. تو اس کا حل کیا بتایا گیا؟ پھر کیا کرو کہ دعائیں قبول ہونے لگیں. پھر کیا بتایا گیا کہ کیا پڑھو کہ اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے، مال دے استغفار، اولاد دے استغفار. ہر گناہ کا ایک اثر ضرور ہوتا ہے، کہیں اور ہو یا نہ ہو، سب سے پہلے انسان کے اپنے دل کے اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے دل پر؟ سیاہ نقطہ لگتا ہے نا. توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک گناہ کے بعد ایک اور گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے، انسان ادھر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک اور پھر شر پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، خرابیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں. اور بعض اوقات انسان اس دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے. کچھ لوگوں کو تو سمجھ آ جاتا ہے، جن کے دل روشن ہوتے ہیں نا، جو توبہ کر لیتے ہیں، روشن ہو جاتے ہیں دل، ان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا، یہ میرے فلاں گناہ یا غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ میری اپنی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی لیے عموماً پریشانی کے موقع پہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خاص طور پر جو چیزیں انسان کے غم، فکر، پریشانی میں اضافے کا باعث بنے. کذالک ننجی المؤمنین. تو رنج و غم کا علاج بھی آیت کریمہ ہے، کیونکہ غلطی کہیں نہ کہیں ہماری اپنی ہوتی ہے اور ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کا ایسا دل دکھاتے ہیں کہ اس کی ہمیں آہ لگ جاتی ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے
اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈالتے ہیں کہ ذرا ہم بھی تڑپ لیں تھوڑا. تو اس لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ بہت احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کر جائیں. چپ کی مار بھی بڑی سخت ہوتی ہے، اور کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرنے کی اور کسی کو مس گائیڈ کرنے کی، یعنی کوئی بھی ظلم اور کسی بھی طرح کا ظلم جو انسان کسی پہ کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں، من اجل ذالک، یہ 3 لفظ ہیں، بڑے اہم ہیں. اس وجہ سے کہ قتل و غارت عام ہو گیا اور وہ قابیل کے نقش قدم پر تھا، اور پھر بنی اسرائیل کو تو ہم نے لکھ کے یہ بات دے دی، اور آج ہمیں بھی اس بارے میں بہت تاکید کی گئی. آگے جا کے میں کچھ اس کا ذکر کروں گی. تو اگر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تب بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ، میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا ہوا ہے، میرا اپنا ہی قصور ہے، میری ہی ذاتی. اور واقعی ہوتا ہے ایسے. آپ دیکھیں، جب تک نہیں پتا تھا کہ چینی یا شوگر جو ہے یہ نقصان دہ ہے تو شوق سے چینی کی چیزیں کھاتے رہے، کبھی کوئی کبات محسوس ہی نہیں کی. اور ابھی تک بہت سارے لوگ انتہا درجے کی شوگر ہوتی ہے کولڈ ڈرنکس میں، کتنے شوق سے پیتے ہیں بغیر روک ٹوک کے. کہتے اتنا ریجنٹ نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا. بعض اوقات ایک حصہ باقی چیزیں ہوتی ہیں، 2 حصے شوگر ہوتی ہے اس میں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. آئس کریم میں حد درجے کی مٹھاس ہوتی ہے، لیکن لوگ شوق سے کھاتے ہیں اور ان کو ذرا بھی خوف خطرہ نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی برے کانسیکوینسز. بعض لوگ تو کھانے کی جگہ آئس کریم کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کو آپ دیکھیں، اور وہ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. ہاں واقعی کچھ نہیں ہوتا. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کچھ ہوگا بھی نہیں. جو کچھ جا رہا ہے ہمارے اپنے اندر جمع ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نکلے گا. تو جن لوگوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے نا، وہ تو بچنے لگتے ہیں، وہ تو پرہیز شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جن لوگوں کو گناہوں کے نقصان کی سمجھ آنے لگتی ہے وہ پرہیز شروع کر دیتے ہیں. ان کے لیے پھر پرہیز مشکل نہیں ہوتا، اور اسی کا نام پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کا. ورنہ انسان تیار رہے خود نتائج بھگتنے کے لیے، اللہ یہ کہ توبہ کر لے. پھر فرمایا ومن احیاہا، اور جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی انسانی جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے پورے انسانوں کو، دنیا بھر کے انسانوں کو بچا لیا. اور یہ بہت عظیم بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے یہ، اور اس میں ایک ترغیب دی گئی. اچھا، ایسا ہوا کہ ایک دن ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھی، ان سے میری ملاقات ہوئی کسی کام کے سلسلے میں. تو اس دوران جب وہ مجھے دیکھ رہی تھی تو ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ بات چیت شروع کر دی. تو کہنے لگی مجھے اپنی ان دوستوں پر بہت رشک آتا ہے کہ جو ڈاکٹری چھوڑ کر قرآن پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہیں. بس اب انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ دی ہے، وہ صرف یہی کرتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا چاہیے؟ کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ میں نے وہاں تو ہنستے ہوئے چھوٹا سا جواب دیا کہ اگر آپ جیسے لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں تو پھر ہم جیسوں کا کیا بنے گا، یعنی ہم کیا کریں گے. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص ایکسیڈنٹ میں انجرڈ ہسپتال پہنچتا ہے اور وہاں عملہ ہی کوئی نہیں، تو یہ جان بچے گی یا جائے گی؟ سارا بلیڈ ہو جائے گا تو مر جائے گا. لیکن ایک شخص، اس کی ڈیوٹی نہیں بھی، وہ آگے بڑھ کر اس کی مرہم پٹی کرتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کو دوا دیتا ہے، اس کی زندگی بچ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. اب یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد یہ اتنا مشکل پیشہ ہے نا، کیونکہ میں نے تو گھر میں دیکھا ہے، اتنا مشکل پیشہ ہے یہ کہ جس میں پوری زندگی انسان آرام نہیں کر سکتا. یعنی یہ اپنے نیند، آرام، ہر چیز کو قربان کرنے کا نام ہے. اس میں آپ کو رات کو کال آ سکتی ہے، اس میں آپ کو دن کو کال آ سکتی ہے، اس میں آپ کو خاص طور پر جو لوگ ہاؤس جاب کرتے ہیں ان کو 36 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. ان کا سٹیمنا بلڈ کیا جاتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں اترنے سے پہلے کہ وہ اپنی نیند کو کیسے قربان کر سکتے ہیں، اور نیند کی کمی کے باوجود وہ مریض کا صحیح ڈائگنوسس اور علاج کیسے کرتے ہیں. پھر اسی طرح صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا، ایک دفعہ ڈگری لے لی ایم اے کی اور اب آپ ساری زندگی کے لیے ایم اے ہے. ڈاکٹر بننے کے بعد ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر کوئی نیا ایگزام آ جاتا ہے، پھر کوئی نیا ایگزام آ جاتا ہے، پھر کوئی اگلا ایگزام، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا. بعض امتحان انتہائی مشکل ہوتے ہیں اور اس کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، سوشلائزنگ کو، پارٹیز کو، شادیوں کو، اس کو اس کو، کیونکہ آپ کو مشکل امتحان دینے اور پاس کرنا ہے سرٹیفکیشن کے لیے.
ہمارے ملک میں تو کمپاؤنڈر بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اور یوٹیوب سے نسخے پڑھ کے بتانے والے بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن جو صحیح معنوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا پڑتا ہے اگر وہ ایماندار اور واقعی صحیح ڈاکٹر ہیں جو انسانوں کی پھر جان بچاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ انسانی جان کا کتنا احترام ہے نا. اس کو بچانے کے لیے جو لوگ محنت اور خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو بڑا شکوہ ہوتا ہے بڑے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے وہ کسی وجہ سے ہی لیتے ہیں نا، انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہوئی ہیں تو ان کا حق بنتا ہے. لیکن اگر ان کے پاس کوئی مجبور معذور شخص آتا ہے تو اس کی خدمت کرنا پھر ان کا اخلاقی فرض بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو انسان ایک جان بچاتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے پاس خاص طور پر جو ایمرجنسی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، اور ویسے بھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں، اگر آپ ان میں ریسرچ نہیں کرتے، اگر آپ ان میں محنت نہیں کرتے، اگر آپ ان میں آگے نہیں بڑھتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو غلط دوائیاں دے کے مار رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات کوئی ایک ہولناک، خطرناک، خوفناک بیماری اس لیے ایک دم پاپ اپ کر جاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک رانگ میڈیکیشن ہوتی ہے، اور رانگ میڈیکیشن کے پیچھے لا علمی ہوتی ہے یا کیئر لیسنس ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ سامنے آ کے تلوار سے کسی کو آپ مارنے لگے تھے، آپ نے ہاتھ روک لیا اور بچا لیا، بات ختم ہو گئی. یا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو ادھر ادھر موڑ لیا اور جان بچا لی، وہ ایک الگ چیز ہے. یا ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ نے جان بچا لی. لیکن اپنے فیلڈ کے اندر ایماندار ہونا، مستقل طور پر ایمانداری کے ساتھ، جاگتے ضمیر کے ساتھ اپنے علم کو پختہ کرنا، مریض میں پوری دلچسپی لینا، آخری حد تک یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ اس کا مرض اصل میں کیا ہے، اس کو اتنا انویسٹیگیٹ کرنا. بعض اوقات مریض بھی تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اتنا انویسٹیگیٹ کرنا کہ اصل چیز سامنے آئے اور اس کے بعد پھر کچھ پرسکرائب کیا جائے اور پھر مریض صحت یاب ہو جائے. تو گویا آپ نے ایک مریض کو مرنے سے بچا لیا، آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا. کیونکہ آپ کے جو ریسرچ ہوگی اس سے کیا ہوگا، وہ پبلش ہوگی، اسے اور لوگ پڑھیں گے، اس سے اوروں کی جانیں بچیں گی، وہ سلسلہ کتنا دور تک جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جس بھی فیلڈ میں اس میں آنےسٹ ہو، لیکن خاص طور پر جہاں انسانوں کے ساتھ معاملہ ہو. اچھا، بعض اوقات ہم کسی کی جان تو نہیں لیتے، لیکن کیا لے لیتے ہیں؟ اس کی ذہنی صحت، اس کی خوشیاں، ان کے قاتل ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ لوگوں کو اتنا ٹارچر دیتے ہیں کہ ان کے لیے ہوش و حواس کے ساتھ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اتنے تکلیف دیتے ہیں، اتنے تانے دیتے ہیں، اتنا فساد پھیلاتے ہیں گھر میں. بعض اوقات جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر، تو اس میں ایک فریق دوسرے کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہے کہ یا ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا بہو کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور ظلم کی انتہا ہوتی ہے. اور اس میں نہ صرف یہ کہ ساس ظلم کر رہی ہوتی ہے، شوہر بھی ماں کے ساتھ مل کے ظلم شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بیوی کی نسبت ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے. ان اینی کیس یعنی اللہ نے ماؤں کی ایک محبت رکھی، اور کچھ بچوں کے اندر کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، کلنگی ہوتے، تو مائیں صحیح کریں یا غلط کریں ان کو ماں کی ہر بات صحیح نظر آتی. تو ایسے میں وہ دوسروں کے جذبات کا قتل کر دیتے ہیں، خون کر دیتے ہیں، اور دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. تو اس میں بھی انسان کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ یہ اس کے مطابق نہیں، لیکن اس سے ایک اخذ شدہ بات آ رہی ہے کہ قتل خون کا ہو، جان کا ہو، جسم کا ہو، یا قتل جذبات کا ہو، یا کسی کے حقوق کا ہو، یہ ساری چیزیں ظلم میں شمار ہوتی ہیں. اور اگر آپ کسی کو سپورٹ دیتے ہیں، کسی کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، کسی کو بیک ٹو لائف لے آتے ہیں، کسی کو جو بہت ڈپریشن میں جا رہا تھا اس کو باہر نکال کے اس کو کسی کام کا بنا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے. تو اس لیے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل سن لینا، لوگوں کی الجھنوں کو دور کر دینا، ان کے کنفیوژن دور کر دینا، ان کی زندگیوں میں خوشی بھر دینا، ان کو تھوڑی سی کمپنی دے دینا، اور خاص طور پر بوڑھے لوگ جو تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑے نیکی کے کام ہیں جن کی طرف سے عام طور پر ہم غافل ہوتے ہیں اور ہم بور ہونے لگتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے ہنستے کھیلتے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سبھی کو اچھا لگتا ہے، بیماروں کے ساتھ رہنا کس کو پسند ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کب ہماری جان چھوٹے، یہ تو ہماری جان پہ بن گئی. یعنی بعض اوقات کوئی بچہ یا اکلوتا بچہ ماں باپ کی اتنی خدمت کر رہا ہوتا ہے. اور میرا یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو دیکھ کے جب میں رش کرتی ہوں اور اگر میں ان کو دعا دیتی ہوں یا ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس وقت زمین کا سب سے بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، تو بعض اوقات ان کے ریئیکشن بڑے عجیب ہوتے ہیں. یعنی وہ اس پر شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا کہتے ہیں کہ اللہ ایسی آزمائش میں تو کسی کو نہ ڈالے. یعنی مجھے کچھ لوگوں کے منہ سے اس سے ملتے جلتے جملے سننے پڑے
کہ جو ماں باپ کی خدمت سے اور بوڑھے ماں باپ کی خدمت سے اور ان کے آخری وقت کی خدمت سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ بہت بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں, اللہ نے آپ کو اس خدمت کے لیے چنا ہے, آپ بڑی خوش قسمت انسان ہیں, تو آپ کہیں الحمدللہ کہ اللہ نے چنا ہے, چاہے آپ تھکے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن محنت ہمیں کرنی ہی پڑتی ہے. کام تو ہم نے کیا ہی, جو کیا وہ تو ہمارے سر پڑ گیا, ہم نہیں کرنا تھا. انسانیت اخلاقی اعتبار سے ہماری ذمہ داری تھی, لیکن ہم نے اس کو بوجھ سمجھ کے کیا, یا اس کو نیکی سمجھ کے کیا, یا اس پر اجر کی توقع رکھی. عظیم بلاؤں کے ساتھ اجر بھی عظیم ہوتے ہیں, بڑی آزمائشوں کے ساتھ اجر بھی بڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ صبر کے ساتھ ہوتے ہیں, صبر کے بغیر نہیں ہوتے. تو اگر کبھی آپ کو زندگی میں کسی ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کو کسی مریض کی, کسی قریبی کی کوئی ایسی دیکھ بھال کرنے کا آپ کے اوپر ذمہ آ گیا, بعض اوقات کسی کا شوہر بیمار ہو جاتا ہے, بعض اوقات کوئی بیوی بیڈ ریڈن ہو جاتی ہے, بعض اوقات کوئی دور کی خالہ ماسی چاچی جو ہیں ان کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, ان کو آپ کو لک آفٹر کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے رشتے دار ہیں, کوئی اب ان کی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. تو ایسے مواقع کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں اور زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالنا, چاہے آپ کتنے ہی تھکے ہوئے ہوں. اور اگر کبھی آپ کے منہ سے ایسا کچھ نکلا بھی, اف, اللہ کا کیا حکم ہے, ولا تقل لہما اف, تھک گیا ہوں میں تو. یہ تو نہ رات کو سونے دیتے ہیں, نہ دن کو انہیں آرام آتا ہے, ہر وقت آوازیں دیتے رہتے ہیں, ہر روز اسپتال لے جانا پڑتا ہے, ہر روز ہمیں اسپتالوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی, چاہے ہو رہا ہو یہ سب کچھ, بلکہ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو توفیق دے, اللہ تو مجھے ہمت دے, اللہ تو نے ڈالا ہے تو ہی نبھانے کی توفیق دے. کیونکہ جو اس مشکل میں پڑ جاتے ہیں وہ بیچارے پھر کہاں جائیں, کیا ان کو مار دیا جائے؟ نہیں. اسی طرح کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں, بعض لوگ معذوروں کے ساتھ بھی کام نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان سے دیکھا نہیں جاتا. بعض اوقات مینٹلی ڈسیبل ہوتے ہیں لوگ, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس میں بعض اوقات ان کے جسم سے غلاظت ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہے, تو ان کو نہیں پتا کہاں پیشاب کرنا ہے. پیریڈ لڑکیوں کو آئے ہوئے ہیں تو وہ جسم میں ایسا ہو رہا ہے, ان کو سنبھالنا بھی, وہ آگے سے اگریسو ہو جاتے ہیں, بات نہیں سنتے, سمجھتے نہیں. لیکن یہ انسان ہے, انسانیت کا ایک احترام ہے, ان کی بھی خدمت اور ان کے لیے بھی کام. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس فیلڈ میں مسلمان بہت پیچھے ہیں. اگر ان سارے فیلڈ میں دیکھیں, کوڑی کو کبھی سنا نام؟ کوڑی کیا ہوتا ہے؟ کوڑی, کوڑ کا ایک مرض ہوتا ہے, یعنی ایسے زخم ہو جاتے ہیں جس میں ہاتھ پاؤں جھڑنے لگتے ہیں نا, بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور گھر والوں کے لیے بھی وہ مصیبت ہوتے ہیں اور کوئی ان کے لیے آسرا ٹھکانا نہیں ہوتا. تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اس کا ہاسپٹل ایک جرمن نے آ کے بنایا تھا, اور اسی طرح بہت سے معذوروں کے. تو کرسچن مشنریز اس میں بہت آگے ہیں اس طرح کے کام کرنے میں. بہرحال تو ایسے انسانوں کو اگر کوئی لک آفٹر نہیں کرے گا تو وہ مر جائیں گے, نہ وہ خود کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ اپنی نجاست صاف کر سکتے ہیں. ان کو انسانوں کی مدد کی ضرورت ہے, گویا آپ ان کے لیے زندگی کا سامان ہے. تو جو شخص کسی بھی ایسے فیلڈ میں کام کرے جو نفس پہ بہت بھاری ہے اور جو بہت مشکل ترین کام ہے, چاہے وہ گھر کے اندر ماں باپ کی خدمت ہے یا کسی معذور بچے کی یا پھر کسی ہسپتال میں یا کسی بھی جگہ پر, تو اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے. کیونکہ قتل کرنے والے کے لیے عذاب عظیم کا وعدہ ہے, تو اس کے برعکس پھر جو یعنی زندگی بچائے گا اس کے لیے پھر اجر عظیم انشاءاللہ ہوگا. یہاں یہ بات کر رہی تھی کہ جو لوگ بوڑھوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی بیمار کو یا کسی مشکل حالات میں ہوتے ہیں, دیگر رشتہ داروں اور دوستوں کا کام ہے انہیں سپورٹ دیں, انہیں تھوڑی سی بریک دیں, ان کی مدد کریں تاکہ ان کے لیے یہ کام آسان ہو. انہیں فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ یہ نیکی کما رہے ہیں تو نیکی کماتے رہیں. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون